گے تو یقیناً تمہارے دل کی گہرائیوں کو چھو جائے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جو تمہیں ہر تکلیف کے بعد ایک نیا جہان دکھانے والی ہے۔ اگر دل کو چھو جائے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل سکون راز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے اللہ اسے تم تک پہنچا کر رہے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اتنے آنسو بہانے کے باوجود جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی دل میں ایک چھوٹی سی امید کیوں باقی رہتی ہے؟ وہ چراغ کبھی بجھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، نہ لوگ، نہ حالات، نہ زمانہ، اور نہ تمہارا اپنا خوف۔ اللہ کے عرش پر جب تمہارے نصیب کی لکیریں لکھی گئی تھیں وہ کبھی نہیں مٹ سکتی جب تک وہ پوری نہ ہو جائیں۔ یاد رکھو، جو کچھ اللہ تمہارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی تو تمہارے نصیب میں لکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں جو چیزیں مشکل لگتی ہیں اصل میں وہی ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ جیسے رمضان ہمیں صبر اور قربانی سکھاتا ہے، ویسے ہی زندگی کی آزمائش ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے نا کہ شاید یہ دعا قبول نہیں ہوگی، شاید یہ رشتہ میرا نہیں تھا، شاید یہ نوکری میرے مقدر میں نہیں تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد جب تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو روکا تھا وہ تمہارے لیے نقصان دہ تھا، اور جو دیا ہے وہ رحمت تھی۔ جو کبھی تم سے چھینا گیا اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ وہی راستہ جس سے تم خالی ہاتھ لوٹے تھے دوبارہ تمہارے لیے آسانی اور برکت کے ساتھ کھول دیا گیا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور دعا وہ زنجیر ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر تم نے سچا صبر کیا تو اللہ کی دی ہوئی خوشیاں تمہاری منزل بن جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یعنی سختی کے ساتھ آسانی ہے، کامیابی ہمیشہ مشکل کے بعد آتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسو، تمہارا صبر اور تمہاری تنہائی بھی، اور وہ لمحات جب تم ٹوٹ جاتے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر اللہ نے کچھ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے اسے تم سے دور رکھا ہے تو ساری کوششیں، دعائیں اور ضد اسے تمہارے قریب نہیں لا سکتی۔ جب کبھی تمہیں ہاتھ خالی لگیں، دل کہے کہ کچھ باقی نہیں، تو یاد رکھنا جو تمہارے نصیب میں ہے وہ ضرور تم تک پہنچے گا۔ وہ اس وقت تک آئے گا جب تم ٹوٹ چکے ہوگے، تمہارا صبر ختم ہو جائے گا اور تمہاری دعائیں آنسوؤں کے ساتھ مل چکی ہوں گی۔ تب اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا اور وہ چیز تمہاری جھولی میں ڈال دے گا جس کے لیے تم نے رات کو جاگ کر روئے تھے۔ کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے جب وہ ضد کر کے کسی کھلونے کے لیے روتا ہے تو ماں فوراً نہیں دیتی، کبھی کہتی ہے پہلے کھانا کھا لو یا بعد میں ملے گا۔ یہ اس بات کا مطلب نہیں کہ ماں محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ بچے کو صحیح وقت پر بہترین چیز ملے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے فوراً نہیں دیتا، دیر کرتا ہے، مگر جب دیتا ہے تو دل سے شکر کے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا۔ یاد رکھو جو تمہارے نصیب میں ہے اسے پہنچانے کے لیے اللہ پوری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے دل بدل دے گا، راستے بھی کھولے گا، حالات بھی پلٹا دے گا، مگر تمہارا مقدر تمہیں دے کر ہی رہے گا۔ یہ اگزامپل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی۔ تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، غلام بنا کر بھی بیچے گئے، جھوٹے الزام کی وجہ سے سالوں قیدوں میں رہے، لیکن جو ان کے نصیب میں تھا وہ تخت، عزت اور مقام سب اللہ نے انہیں دیا، کیونکہ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پوری دنیا اس کے حکم کے سامنے جھک جاتی ہے۔ جب تمہارے اندر یہ یقین جاگ جائے کہ میرا رب میری ضرورتیں، میری مجبوریاں اور میرے نصیب کو جانتا ہے، تو تم ہار ماننا چھوڑ دیتے ہو، شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہو، راتوں کو نہیں روتے بلکہ سجدے میں مسکرانے لگتے ہو،
اور یہیں سے زندگی بدلتی ہے، تمہاری دعاؤں کی صورت بنتی ہے، تمہارا صبر جنت کا راستہ بن جاتا ہے، اور تمہارا درد تمہیں رب کے اور قریب کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو محسوس کیا ہے؟ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، جب کوئی آواز نہیں ہوتی، صرف تم اور اللہ کے درمیان خاموشی ہوتی ہے، وہ لمحہ جب تم روتے ہوئے کہتے ہو کہ اے اللہ بس تو ہی میرا ہے، وہ لمحہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو ٹوٹے دل کی آواز سب سے پیاری ہوتی ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، اس دنیا میں بہت کچھ کھویا جائے گا، بہت کچھ چھوٹ بھی جائے گا، بہت لوگ تمہیں چھوڑ جائیں گے، لیکن اگر ایک بار تم نے اللہ کو پا لیا تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہاری غلطی سے بھی چھوٹے گا نہیں، اور جو تمہارا نہیں وہ تمہارے لاکھ چاہنے سے بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو اب خود کو اس بات سے مت تھکاؤ کہ کیوں نہیں ملا، بلکہ خود سے کہو کہ میرا رب کچھ بہتر رکھنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رشتہ ٹوٹا ہو تاکہ تمہیں کوئی ایسا ملے جو تمہاری روح کو سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ نوکری نہ ملی کیونکہ اللہ تمہیں کہیں اور عزت دینا چاہتا ہو۔ ہو سکتا ہے وہ منزل نہ ملی کیونکہ اللہ تمہیں کوئی اور بلندی دینا چاہتا ہے۔ تو آج سے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ اللہ کی حکمت پر پورا بھروسہ رکھو، اور ہر امتحان میں صبر اور دعا کا سہارا لو۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے خوشیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ تو اس ویڈیو کو دل سے سننے کے بعد اگر ایک لمحے کے لیے بھی سکون ملا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کیا ہوا یہ پیغام کسی ٹوٹے دل کی امید بن جائے۔ اللہ سب کو ہمت، صبر اور سکون قلب عطا فرمائے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔